میرے کہنے پہ آپ لوگ آئے، اتنے بڑے نام. سوکریٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک اچھا سرجن ریکروٹ کرنا ہو تو آپ جلسے کرا کے نہیں کرتے، اس کے ووٹس اکٹھے کر کے نہیں کرتے، آپ اس کی کوالیفیکیشنز، ایکسپیرینس، اس کا نالج دیکھ کے کرتے ہیں. سیاست ذہانت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگتی ہے اور انسانی معاشرے سے زیادہ پیچیدہ بندوبست ہم نے ابھی نہیں دیکھا. جہاں انسان رہتے ہیں ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں، اور ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ان کی کس طرح سے تربیت کر رہا ہے، یا جس ماحول میں گھر کے ماحول میں رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. کچھ ایسے لیڈرز ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے دنیا کا نقشہ بدلا، جس میں اگر ہم سب سے پہلے کریں تو ہٹلر ہمارے ذہن میں آتا ہے. who are جاگیردارز، پیرز، وڈیراز، rich industrialists جو probably 80-90% ہے. Do they really represent 80% of our people? جب کوئی پاور میں آ جاتا ہے تو اس کی اس قدر خوش آمد کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منی گاڈ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے صحافی کا احترام جانے دیا، ہم نے استاد کا احترام جو ہے وہ ختم کیا. ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارے یونیورسٹی کے استاد کا جو ہے وہ علمی اور ذہنی معیار کیا ہے اور وہ کیا نسلیں پروڈیوس کرے گا. انہوں نے کبھی گندے پانی سے، گندے جوہر سے پانی پیا ہے جو کہ 70% پیتی ہے. جو پیمانہ ہے کسی کی شخصیت کو ناپنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن سے، سیاسی دشمن سے سلوک کیسا کرتے ہیں. کاش باز آ جائیں، کیونکہ جنگوں کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. اب یہ جنگیں ماسوائے دشمنی کے، ان سے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے ایک خواب ضروری تھا، سو وہ دیکھ لیا ہے. السلام علیکم and welcome back to our new show which is called The Grand Debate. پچھلی دفعہ ہم نے آئیڈینٹی کرائسس پہ ایک گفتگو کی تھی، ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا آپ کا. تو آج میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ بہت بات کرتے ہیں، انڈیویجولی بات کی جاتی ہے کہ کیا پرابلمس ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، بٹ ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کو سنبھال رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں یا پیچھے لے کے جا رہے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ ہم نے آج تک کبھی نہ غور کیا ہے نہ اس کی ضرورت پہ بات کی ہے. تو آج ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ آف پیپل ان پلیس آف پاور. اور آج جو ہمارا یہ سیشن ہے، میں نے بہت ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا ہے جنہوں نے اس ملک میں جو کچھ پہ ہوا ہے اس پہ ان کی گہری نظر بھی ہے، ان کے اپنے تجزیے بھی ہیں اور ان کو اصل حقائق بھی معلوم ہیں. آج یہی 3 لوگ ہمارے پینل پہ بات کریں گے اور میں سنوں گی. آج ہمارے پینل میں ڈاکٹر سعد بشیر ملک تو ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، کون نہیں جانتا ان کو، اور وجاہت مسعود صاحب. اور میں سب سے پہلے آپ دونوں کا احسان مانتی ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے کہنے پہ آپ لوگ آئے، اتنے بڑے نام، اور آئی ایم ریئلی ہمبلڈ اینڈ گریٹفل. We appreciate your work and your love for art, your love for common people, and especially your love for politics. And your courage for truth. بہت شکریہ کمنگ فرام یو. اب میں بھی نارسسسٹ ہونے والی ہوں جو میں بہت فائٹ کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے چلیں آپ شروع کریں کہ یہ لوگ جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، ہر طرح کے آپ سارے لوگ ملا لیں، وہ آرگنائزیشنز جو اصل میں حکومت کر رہی ہیں وہ بھی، ان کی مینٹل ہیلتھ جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا جس انسٹیٹیوشن میں وہ جاتے ہیں جہاں اتنی پاور ملتی ہے اور جہاں ان کی ٹریننگ 16 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے، اصل میں تو وہی ہم پہ رول کر رہے ہیں، ہمارے فیصلے کر رہے ہیں، تو ان کی مینٹل ہیلتھ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اس سلسلے میں. اینڈ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سوکریٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک اچھا سرجن ریکروٹ کرنا ہو تو آپ
جلسے کرا کے نہیں کرتے، اس کے ووٹس اکٹھے کر کے نہیں کرتے، آپ اس کی کوالیفیکیشنز، ایکسپیرینس اور اس کا نالج دیکھ کے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی انجینئر سلیکٹ کرنا ہو تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا والد انجینئر تھا یا ماں، اور اس بیسس پہ اس کو سلیکٹ کر لیں، آپ اس کی اپنی ٹریننگ اور کوالیفیکیشنز دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انجینئر کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، لائر کے لیے ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے جس میں اس کی پراپر گرومنگ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پروفیشن کے جو فرائض ہیں وہ نبھا سکے، تو حکومت 25 کروڑ عوام کی چلانا، کیا وہ اتنا آسان کام ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں چاہیے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاستدان جو جلسے میں بڑی بڑی تقریریں کر کے، نان اور وہ دوسری بریانیاں کھلا کے اور پرومسز دے دے کے اور ٹچ آف مذہب ایڈ کر کے وہ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ حکومت چلا سکتے ہیں؟ ایز اے سائیکائٹرسٹ آئی فیل کہ ایک اچھے پولیٹیشین کو مورل اور ایتھکس کے علاوہ جو یہاں نہ ہونے کے برابر ہے، اس کو کمیونیکیشن سکلز آنی چاہیے، نیگوسیشن سکلز آنی چاہیے، ڈیسیجن میکنگ سکلز آنی چاہیے، ہاؤ ٹو مینیج ریلیشن شپس، ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، فرسٹریشن، یہ کہاں ان کو آتی ہیں؟ کیا ہر کوئی سیاستدان بن سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، ٹائم ہے اور پاور ہے؟ اینڈ ہی کین رول دا کنٹری آف 25 کروڑس؟ از ہی ایکوپڈ فار دیٹ؟ ایک جہاز جو ہے وہ پائلٹ جب تک ٹرینڈ نہ ہو وہ نہیں چلا سکتا۔ تو ایک ملک، ایک انٹرینڈ گروپ جو ہے، وہ انہیں کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ چلا سکتے ہیں؟ دیٹ از مائی فرسٹ کویسچن۔ وجاہت صاحب، یہ تو ڈیموکریسی کی روح پہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا انہوں نے ضرب لگایا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے ان کے سوال؟ میں بہت احترام سے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا۔ ایسے نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ جلسے میں آتا ہے، تقریر کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ سیاست ذہانت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگتی ہے اور انسانی معاشرے سے زیادہ پیچیدہ بندوبست ہم نے ابھی نہیں دیکھا۔ قائد اعظم سب سے پہلے 1910 میں لیجسلیٹو کونسل کے منٹو مارلے اصلاحات کے بعد پارلیمنٹیرین منتخب ہوئے تھے۔ جب وہ گورنر جنرل بنے تو ان کے پیچھے 37 ایئرز آف ایکسپیرینس، ایکسپوجر، ڈائیلاگ۔ سیاستدان کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ جب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نا کہ کوئی ٹریننگ، تو بھیا یہ کوئی مشین خراد کی نہیں چلانا، یہ کوئی لکڑی کا کام نہیں کرنا۔ سیاستدان میں ذہانت چاہیے، اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ میری رائے میں جو اس کا ایک بہت اہم کوالٹی ہے وہ ہوتی ہے معاملہ فہمی۔ سیاستدان کی آنکھ جو ہے وہ اپنے ملک کی ثقافت پہ، وہاں کے لوگوں کے تاریخی تجربے پہ، سہیل بھائی بیٹھے، پورے پاکستان کا جغرافیہ ہی نوز لائک دی بیک آف ہز ہینڈ۔ جو ناتجربہ کاری کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ایک صاحب کو اٹھایا جاتا ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور 5-6 برس ان کے جو ہے وہ ہفتے میں 2-3 دفعے وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں تو لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے یہ لیڈر ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک میں جو دیکھا ہے، میں تاریخی حقائق سے بات کروں گا اور میں چاہوں گا نہیں کہ میں سہیل بھائی کا وقت دوں۔ جب سیاسی کارکن سیاسی رہنما کے درجے سے ہوتے ہوئے مدبر کو پہنچنے لگتا ہے تو اس کو کم از کم 60 برس لگتے ہیں۔ جب ہم نے لیاقت علی خان کو شہید کیا تو ہی واز 56۔ جب ہم نے بھٹو صاحب کو شہید کیا تو وہ 51 پلس تھے، 52 کے نہیں ہو پائے تھے۔ جب ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا تو شی واز بیرلی 53 اور 54۔ تو میرے آقا یہ بات جو ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ سیاست ایک نامیاتی عمل ہے، ہم اس میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں، ہم نے لوگوں کو میچور ہوتے دیکھا ہے۔ اس میں کارکن کی کوالٹیز اور ہوتی ہیں۔ سیاستدان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ انسانی معاملات کی کمپلیکسٹی
میں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کمپلیکسٹی کو سمجھتے ہوئے لمحہ موجود میں راستہ بنانا جانتا ہے. آئی وش کہ سہروردی اس موت کا شکار نہ ہوتے جو وہ بیروت میں ہوئے 31 سپٹمبر 63. سہروردی کوڈ ہیو بین اے لنک, چونکہ وہ دونوں طرف کے لوگوں کو سیاسی طور پہ اپروچ کر سکتے تھے. لیکن ہم نے تو ایک جس طرف آپ نے اشارہ کر دیا میں نہیں کرنا چاہتا, ورنہ میں کہہ دیتا کہ ایوب خان کے کریڈٹ پہ صرف ایک کتاب ہے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ انہوں نے پڑھی تھی, وہ تھی مین ہو رولڈ انڈیا. اوکے, یہ انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں تسلیم کیا ہے. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ریڈرز ڈائجسٹ پڑھتے تھے. وہ تو میں بھی پڑھ دی سی, پھر میں ہی بن جاندی. آپ کے پاس بندوق نہیں تھی جو ہم نے پاکستان کے لوگوں نے امانتاً آپ کو دی ہوتی ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. صرف ٹریننگ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ٹریننگ ہو رہی ہے نا بلاول بھٹو کی. ہی واز 17 جب ان کی والدہ کو جو ہے وہ 18 جب ان کی والدہ کو شہید کیا گیا. اب اس بات کو 17-18 برس ہو گئے ہیں. وہ لینگویج سیکھ رہا ہے, وہ مختلف علاقوں میں جا رہا ہے. وہ کل وہ میں نے دیکھا ہاری عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ آف کورس از اے پولیٹیشین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اسے اقتدار میں آنا, اقتدار میں آئے بغیر وہ فیصلے پالیسیاں کیسے بنا پائے گا. بٹ بیفور دیٹ ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے. ہم بدقسمتی سے ہم نے اس ملک میں سیاستدانوں کو میچورٹی کے, تربیت کے نہ اس عمل سے گزرنے دیا ہے اور نہ اس منزل کو پہنچنے دیا ہے. تو جو مینٹل سٹیٹ ہے اگر ان لوگوں کی جو ناٹ بائی دا بک کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں بلکہ کسی اور بائی پاس سے, کسی اور ٹریبیوٹری سے اقتدار کو, فیصلہ سازی کو پہنچتے ہیں, وہ فیصلے اگر کر سکتے تو ہمارا ملک 2 لخت نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے معیشت کے اعداد و شمار وہاں نہیں ہوتے جہاں ہیں, ہمارا لٹریسی ریٹ وہاں نہیں ہوتا, ہمارے ہسپتالوں میں شہریوں کے لیے بستر اور شہریوں کے لیے ڈاکٹر ان کی تعداد اتنی کم نہیں ہوتی. سہیل بھائی سے بات. جی سہیل صاحب, دونوں کے پوائنٹ آف ویو آپ نے سن لی ہیں, اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو کچھ ایسے لیڈرز ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے دنیا کا نقشہ بدلا, جس میں اگر ہم سب سے پہلے کریں تو ہٹلر ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں, کسی کے بچپن سے شروع کریں, تو وہ حالات اس کی ایک پرسنالٹی تو ڈیولپ کرتے ہیں جس میں نارسسزم بھی آ جاتا ہے, جس میں اوور کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, جس میں یہ خوش فہمی بھی آ جاتی ہے کہ آئی نو دا بیسٹ. آپ کے تجربے کے مطابق یہ سب نہیں ہوا کیا ہمارے ملک میں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. جہاں انسان رہتے ہیں ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں, اور ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ان کی کس طرح سے تربیت کر رہا ہے, یا جس ماحول میں, گھر کے ماحول میں رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں نارسسسٹ بھی رہے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ بھی درست ہے کہ ہمارے ہاں جو خوشامد کا کلچر ہے, جب کوئی پاور میں آ جاتا ہے تو اس کی اس قدر خوشامد کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو منی گاڈ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور چونکہ جب طاقت آتی ہے تو چیزیں بھی مرضی کے مطابق چلنی شروع ہو جاتی ہیں, اور جب پازیٹیو رزلٹ آتا ہے اس سوچ کا, اس ڈیسیژن کا, تو اس کو یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ شاید میں واقعی ڈیمی گاڈ ہوں. اور یہ خاص کر ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹر رہے ہیں ان میں تو سب میں یہ نظر آتا ہے کہ ایوب خان تو خود اپنے آپ کو سیویئر آف دس کنٹری سمجھتا تھا, اور پاکستان کے کئی لوگ باقاعدہ اس وقت اطمینان بھی رکھتے تھے, اور اس وقت کی مسلم لیگ بھی آدھی ٹوٹ کے ایوب خان کے ساتھ آ گئی تھی, تو کنونشن مسلم لیگ بن گئی تھی. تو اسی طرح ہمارے جو سویلین لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے وہ بھی ان کے ہاں بھی جو 2 جمہوریت کے تصور ہیں, جو جن کا میری ذاتی رائے میں جو پیمانہ ہے کسی
کی شخصیت کو ناپنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن سے سیاسی دشمن سے سلوک کیسا کرتے ہیں، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 آپ تنقید کو کتنا برداشت کرتے ہیں۔ یہ وہ 2 پیمانے ہیں جن پہ ہمارے تقریباً تمام حکمران فیل ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں کچھ ریلیف، میں بطور جرنلسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرا زندگی کا 4 دہائیوں کا تجربہ ہے، جنویجو دور واز بیٹر، بے نظیر بھٹو ایرا واز بیٹر، جس میں تھوڑی صحافت کو تھوڑی آزادیاں ملی، وگرنہ ہر وقت پابندیاں، ہر وقت سینسرشپ، ہم کبھی جمہوری دور میں، کبھی ظاہر مارشل لا دور میں اس کا شکار رہے ہیں، اور ہائیبریڈ، اور ہائیبریڈ میں بھی اسی طرح ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے جو سب سے زیادہ میں اس وقت فیل کر رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، اٹس ناٹ اے پولیٹیکل گورنمنٹ۔ یہ موجودہ حکومت صرف اور صرف پی ایس اوز، پرسنل سیکٹریز، ذاتی ملازم، ذاتی وکیل اور گھر کے ملازموں پر مشتمل حکومت ہے۔ فرض کرو میں اپنے گھر کے ملازموں کو ہی اپنی کیبنٹ میں بٹھا لوں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ مجھے کیا کبھی کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو میں جو کہوں گا میری ٹائی سے تعریف شروع کریں گے اور میرے جوتے تک جائیں گے۔ تو یہ ایک بالکل غلط مثال قائم کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک فیملی کا، کسی ایک ڈویژن کا ایک بندہ ہوتا تھا، کیونکہ فیڈرل کیبنٹ ہے، پروونشل کیبنٹ ہے، 24 کروڑ لوگوں کو کور کرنا ہے، پنجاب کے 10 کروڑ لوگوں کو سمجھا ہے، وہ چند گنے چنے جو آپ کے واقف ہیں ان کو دے کے کیسے آپ ریپرزنٹیشن آف دی کنٹری جو ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو مجھے تو آج کل کا جو طرز حکمرانی ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ دوسروں سے مختلف نہیں ہے، اور پھر وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ ہمیشہ پالیٹکس کیا ہے کہ آپ مختلف رائے لوگوں کو ساتھ رکھ کے ان سے مشورہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر فرض کرو ایک ہی جیسے سر ہوں، ایک ہی جیسے جوتے ہوں، تو پھر تو جمہوریت کہاں ہوگی؟ پھر سب کی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے نا، 25 کروڑ عوام ہے، اور اگر ایک ہی نقطہ نظر آپ کی کیبنٹ کا ہے تو پھر نہیں۔ اور پھر دوسرا میں نے دیکھا نا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں اس پہ بھی ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑی بحث رہی یہ کہ جی چونکہ یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، یہ جو ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس، تو اس لیے یہاں گورننس ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں ملک ٹھیک نہیں چلتا۔ میں بالکل اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں۔ دنیا بھر میں جمہوریت میں، جو کہ ہماری محبوبہ ہے، اس میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں، دراصل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان پڑھ اکبر بادشاہ اس خطے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، گریٹ مغل، اینڈ ہی واز ٹوٹلی الٹریٹ۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی کیبنٹ جس کو وہ کہتے ہیں وہ سب سے عقل مند بنا لی۔ تان سین اس میں شامل تھا، اس میں ٹوڈرمل شامل تھا جس نے ریونیو کا سسٹم بنایا، تو ابو الفضل شامل تھا، فیضی شامل تھا جنہوں نے اس زمانے کی سب سے بڑی کتاب لکھی، شیخ مبارک شامل تھا ان کا باپ۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج کی دنیا میں یہ ٹھیک ہے بعض ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں، ہٹلر آ گیا، اب اس کا جو انالیسز آتا ہے سائیکو انالیسز، اس میں اس کی کج رویاں یا بچپن میں اس کی محرومیاں ڈسکس ہوتی ہیں، میں نے وہ دیکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا مسولینی، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اسٹالن کی بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عمران کی نارسسزم پہ بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی بھٹو کی پاپولر پالیٹکس پہ بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ڈکٹیٹرز کی جو سائیکالوجی ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جب عوامی جمہوریت کی بات آئے گی تو اس میں صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ عوام کے صحیح نمائندے ہوں، بس۔
عوام کی تائید ان کو. ادروائز تو پھر آپ یہ پیمانہ بنائیں سلیکٹڈ فیو کا کہ پہلے وہ یہ امتحان پاس کریں, یہ سائیکولوجیکلی فٹ پاس کریں, وہ جناب پہلے فزیکلی فٹنس کا سرٹیفکیٹ لیں کار کی طرح, اور پھر وہ پالیٹکس میں آئیں. That brings me to the second question. Do these people who are Jagirdars, Peers, Vaderas, rich industrialists, جو probably 80-90% ہے, do they really represent 80% of our people? انہوں نے کبھی فلڈ میں رات گزاری ہے, انہوں نے کبھی اپنی بیٹی یا بیوی کی ابڈکشن فیس کی ہے, لوڈ شیڈنگ فیس کی ہے, انہوں نے کبھی گندے پانی سے, گندے جوہر سے پانی پیا ہے جو کہ 70% پیتی ہے. Why do we call them our representatives? They are not. سر آپ نے آئیڈیلزم کی بات کی, اور اس پہ ہم بھی ظاہر انسان بہت سوچتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا, ایسا کیوں نہیں ہوتا, بٹ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے انفارچونیٹلی دنیا میں بھی ابھی تک ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکے, کیونکہ اور اسپیشلی پاکستان میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے اس سے مقابلہ کرنا ڈیموکریٹکلی پیسے کے بغیر مجھے لگتا ہے ابھی تک ناممکن ہے. لیکن obviously یہ ذہن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس پہ تبصرہ بہتر کریں. وجاہت صاحب اور آئے, we can never win an election because we don't have the money. چاہے ہماری کتنے بھی جذبات. I wouldn't mind if I'm not representing, as long as my the person whom I have voted for is there to represent my interests. دیکھیے میں آپ کو بھی ایک بات عرض کروں, جمہوریت میں اپارٹ فرام جو دونوں اساتذہ نے فرمایا, ایک اور بھی مفروضہ کار فرما ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایوری باڈی نوز ونز انٹرسٹ بیسٹ. مثلاً میرا باپ اسیوم کر دیتے ہیں کہ تانگا بان ہے, وہ مجھے ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے, جہاں مجھے گھر سے جو ہے نا وہ ایک ٹاٹ لے کے جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. اس کی خواہش ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں, میں معاشرے کا کاروں پسند شہری بنوں, میں ٹیکس دینے والا بنوں. تو وہ مجھے پڑھا رہا ہے. ایک صاحب جو دوسرے صاحب ہیں, اگر ہم اس معراج الدین تانگا بان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیں گے تو جو بندہ آئے گا وہ معراج الدین کے بچے کو کیوں پڑھنے دے گا. میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. سہیل بھائی مشتاق گرمانی آپ جانتے ہی ہیں, بہت کم تعلیم یافتہ تھے لیکن بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, رسمی تعلیم تھوڑی تھی. وہ انگریز ڈپٹی کمشنر کو شکار پہ بلایا کرتے تھے, اور طریقہ واردات یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ رات کو گھٹیا قسم کے چاول کئی من کھیتوں میں پھینکوا دیے جاتے تھے. تو پرندے آتے تھے اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو اچھا کیچ ملتا تھا شکار کے لیے. تو کسی نے کہا کہ آپ کے علاقے میں اسکول نہیں ہے. کرمانی صاحب نے کہا کہ یہ جو لڑکے بھاگ بھاگ کے گرے ہوئے پرندے اٹھا کے لا رہے ہیں, یہ پھر تمہارا باپ اٹھا کے لائے گا. ہیونگ سیڈ دس, میں یہ عرض کروں اینڈ آئی بلیو کہ سہیل بھائی کی نظر میرے سے بہت زیادہ ہے تاریخ پہ. ذوالفقار علی بھٹو واز ون آف دا موسٹ ویل ریڈ پولیٹیشنز ان آر کنٹری. محترمہ بے نظیر بھٹو جس ملک میں جاتی تھی, اگر ان کو کسی نے تحفہ دینا ہوتا تو کتاب کا تحفہ انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی تھی. کبھی خالد حسن سے کہہ رہی ہیں مجھے یہ کتابیں چاہیے, اس میں بیٹھی ہوئی. اچھا یہ تو ایسے نام آگے نا, بھٹو صاحب بے نظیر سب جانتے ہیں. میں آپ کو اور عرض کروں گا, غوث بخش بزنجو کی لائبریری کا مقابلہ بلوچستان میں شاید کوئی دوسرا نہ کر پائے. مڈل کلاس کے آدمی تھے. شیرباز مزاری, اکبر بگٹی, ویری ویل ریڈ. خود ہمارے لاہور شہر میں محمود قصوری اپنے مطالعے کے لیے جانے جاتے تھے. ویل ایس ایم ظفر بھی, ایس ایم ظفر سر, لیکن خالد صاحب بالکل. کتابیں پڑھنا مطلب بڑی اچھی بات ہے, اور سب ہم زیادہ تر لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو نالج بھی بہت ہوتی ہے, لیکن اس سے آپ کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور کتنا اثر کس بات کا لے رہے ہیں, اس کا پیمانہ تو نہیں آپ سیٹ کر سکتے نا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ محض کتاب پڑھنا ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. پارشلی اٹس ٹرو. ہیونگ سیڈ دس,
میں چاہوں گا کہ میں یہ عرض کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی انصاف پسند، انصاف کے لیے کھڑا ہونے والا، قانون کے لیے لڑنے والا، معاشرے کو بہتر بنانے والا ایسا نہیں دیکھا جسے بچپن سے مطالعے کا شوق نہ ہو۔ اچھا، یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں نا، تو اس کے خوش قسمتی سے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر ایک نے بتایا کہ ابا کے پاس فارسی کے فلاں مخطوطے تھے، چھوٹی سی الماری تھی، اس میں فلاں رسالہ آتا تھا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ وہ رسالے جو تھے وہ انگارے اور وہ سویرا ہی ہوں، ادب لطیف اور فنون ہی ہوں، اس میں دائیں بازو کے لکھا ہوا حرف ذہن انسانی پہ اثر انداز ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے، اس کی آنکھ کھولتا ہے کہ زندگی میں کیا امکانات موجود ہیں۔ اخلاقیات جو ہے وہ لگی بندی چیز نہیں ہے۔ جیسے سہیل بھائی فرما رہے تھے نا کہ مکالمہ کرنا جانتا ہو، تو مکالمہ کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ راستہ نکالنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کو سمجھنے کے لیے، دوسرے کا پی او وی، پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے اور اپنا سمجھانے کے لیے۔ سیاست نام ہی اس بات کا ہے کہ میں اپنے تحفظات اور مفادات میز پہ رکھتا ہوں، آپ اپنے رکھیں گے، اور ہم کہتے ہیں لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے ون ون پوزیشن، اوکے، ایک راستہ نکالنا۔ سو اس کے لیے میری یہ رائے ہے کہ مطالعے کے بغیر ہم اس دنیا کا اگر جغرافی نہیں جانتے، اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ والیوم کتنا ہے، ڈسٹنس کتنا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، پیچھے کیا ہوا ہے، معیشت میں کیا ہوا ہے، فصلیں کون سی ہوتی ہیں، ہم کیسے جان پائیں گے یہ باتیں اگر مطالعہ نہیں ہوگا؟ تو میں اس کی ایک بنیادی شرط کہتا ہوں۔ اچھا، اب سر نے یہ بات کی، آپ کتابیں کون سی پڑھنی ہے؟ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ میکاویلین پڑھ کے وہ اس پہ ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اٹ ڈپینڈس نا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کی چوائس آف کتاب بھی تو ایک بیٹر ہوگی نا، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطالعہ سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جمہوریت کے جتنے مخالف ہیں نا، وہ ڈاکٹر صاحب والے سوال ہی اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک، مثلا ہم نے ہر ڈکٹیٹر سے یہ سنا پاکستان میں کہ پاکستان کی خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے۔ اب جو اکثریت خاموش ہے اس کا پتہ کیسے چلے؟ کی فائدہ۔ اچھا، یہی اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جاگیردار ہیں، یہ فلانے۔ بھائی، عوام کو جس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا ووٹ ڈالتے ہیں وہ جاگیردار ہے، مزدور ہے، فضل راہی بھی یہاں پہ ریڈی بان بھی آتا ہے، بالکل، محمد خان لغاری بھی ہارتا حاکمی ہے، خان بھی مصطفیٰ جتوئی بھی ہارتا ہے، کیا نام ہے، فاروق لغاری بھی ہارتا ہے، میں بے شمار مثالیں ہیں۔ مانیکا ہارے ہیں، پیر پگاڑا کو ہرایا ایک نوجوان نے۔ تو اگر صرف تو یہ آپ کا ہی اصول ہو تو پھر تو ہمیشہ جاگیرداری جیتے ہیں، کوئی دوسرا تو جیت ہی نہ سکے، یہ کوئی وائلیشن ہو نا۔ دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی دنیا کا نظام پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن آج تک جتنے بھی نظام آئے ہیں ان میں سے جمہوریت نسبتاً آج تک کی بیسٹ ہے۔ کل کوئی اس سے بیسٹ آ جائے گا تو وہ اپنا لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر میں سوائے جو متناسب نمائندگی ہے اس کے علاوہ کہیں بھی سوشل جو ٹیئرز ہیں یا اکنامک ٹیئرز ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ اٹس اونلی اے پاپولر ووٹ وچ از ریپرزینٹیڈ۔ ہاں، جو سوشل ڈیموکریسیز ہیں یا جہاں پہ متناسب نمائندگی ہے وہاں پہ ضرور کئی طبقات کی نمائندگی جو ہے اس متناسب نمائندگی کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں خود سوشل ڈیموکریسی کا حامی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب تک سوشل ڈیموکریسی میں لا نہیں سکتا اس وقت میں جو ڈیموکریسی کی یہ فارم ہے اس کو ہی کنڈیم کر دوں۔ نو، یہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، یہ نان ریپرزنٹیشن سے بہتر ہے، یہ ہائیبرڈ سے بہتر ہے، یہ جو ساری را فارمز ہیں ان سے بہتر ہے۔ اور کل میرا آئیڈیل یہ ہے کہ بھائی آپ اسکینڈینیوین سوشل ڈیموکریسی وہ میرا آئیڈیل ہے، لیکن جب تک وہ اچیو نہیں کرتے
اس وقت تک جو بیسٹ ہے اس کو اچیو کریں. ایک سوال, یہ ملک جہاں پہ آج تک سائز کہتے ہیں 72 کے کوئی الیکشن ہی نہیں فیئر ہوا, وہ بھی فیئر نہیں تھا. وہ بھی نہیں تھا, تو پھر کیسے ہم اس کو ڈیموکریسی کہیں؟ میرا آپ تینوں سے یہ سوال. جی بڑا آسان ہے اس کا جواب. آپ صرف ہسٹری پڑھ لیں. برٹش ڈیموکریسی میں صرف چارلز ڈکنس کا ناول پڑھ لیں, ٹھیک ہے. چارلز ڈکن کے ناول نے جو الیکشن کا نقشہ کھینچا ہے وہ پاکستان کے آج کے الیکشن سے سرے منہ مختلف نہیں ہے. بسوں میں بھر کے لوگ آ رہے ہیں, سٹفڈ بیلٹ پیپر ہو رہے ہیں, سب کچھ وہی ہو رہا ہے. تو سر سیکنڈ سوال, نہیں اب بھی ذرا ایک منٹ بات کریں. لیکن پھر وقت بدلا جب آپ یہ بعض اوقات آپ جعلی پن بھی برداشت کرتے ہیں We are in the process. تاکہ ہم اصلی تک پہنچ سکیں. آپ جعلی پن بھی ختم کر دیں گے تو اصلی تک کیسے پہنچیں گے؟ دنیا بھر میں ہر چیز پروسیس سے ہوتی ہے. پہلے تو آپ یہ مانیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, پھر اگلی سوال آئے گی کہ بھائی کیا الیکشن فیئر ہوتے ہیں یا ان فیئر ہوتے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ میں تو الیکشن ہوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہے. اب ہم پہلی سٹیج پہ آ گئے کہ الیکشن ہو رہے ہیں لیکن یار یہ غیر منصفانہ ہو رہے ہیں یا اس میں فراڈ ہو رہا ہے. اب اگلی کا ہماری ایفرٹ ہے کہ یار الیکشن فیئر ہونے چاہیے. کل اس سے بھی اگلی فیئر آئے گی کہ یار یہ صرف الیکشن فیئر نہ ہو, گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ٹھیک ہو. یعنی یہ دنیا بھر میں یہ سفر آہستہ آہستہ ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ پہلے دن ہی آ کے چرچل جو ہے اس نے ملک کا نظام ٹھیک کر دیا. نو, there were so many prime ministers who came through اصلی بیلٹ سے نہیں آتے تھے. تو یہ دنیا کے پروسیس ہیں. ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمپ مار کے یا سکائی لیب لگا کے جمہوریت لے آئیں, ایسے نہیں آتی. اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں اس کے مقابلے میں, سوشل طاقتیں, ملٹری طاقتیں, معاشی طاقتیں, وہ راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. ان کے انٹرسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آہستہ آہستہ آپ نے یا تو انقلاب لے آئیں, ٹھیک ہے, انقلاب تو آ نہیں سکا, اللہ نہ کرے. جو انقلاب کے جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی ہم نے روس میں انقلاب, فرانس میں اور ایران میں دیکھ لی ہیں. تو بنیادی بات ہے یہ سوائے ایولیوشن کے کوئی چارہ نہیں. سفارتی حساسیت کے بعد باعث کچھ نام آپ نے چھوڑ دی ہے ابھی. سر آپ لیں. میں نہیں دے رہا. سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں احتیاط کی تو میں بھی کروں گا. یہ کیا میری سوچ غلط ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو بھی اس کو کہہ لے ڈیموکریسی ہے یا شام ڈیموکریسی, کہ یہاں پہ جس کے پاس بہت دولت ہے, جس کے پاس بہت جائیداد ہے, جس کے پاس مرید ہیں, جس کے پاس وڈیرے کے پاس اس کے وہ مزارے ہیں, اور یہ ایک گیم ہے جس میں وہ کروڑوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ملٹی پلائڈ کاؤنٹلیس ٹائم ہمیں ریٹرن ملے گا. میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ درد کھائے جا رہا ہے کہ ہم نے ملک کی ترقی کرنی ہے یا ہم نے میسز کی ترقی کرنی ہے. آئی تھنک دے ہیو ویری سیلفش موٹیوز. تو کیا میں غلط ہوں اس سوچ میں؟ آف کورس. نوابزادہ لیاقت علی خان پنڈی میں جس طرح تنہا کر کے مارے گئے, وہ کرنال کا نوابزادہ تھا, تعلقہ دار تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی زمین سے جب گاڑی میں نیپیر گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں سونے لگا ہوں, جب اس کی زمین ختم ہو جائے مجھے جگا دینا. وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی پہ چڑھایا گیا. اس کی بیٹی جو آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنٹ رہی تھی اور ون آف دا جب اسٹیٹس پرسن بننے کی طرف جا رہی تھی, شی واز کلڈ آن روڈ ان پنڈی, رائٹ. ہمارے کیا ولی خان صاحب جو ہے وہ چارسدہ کے متمول ترین زمینداروں میں سے نہیں تھے؟ کیا اکبر بگٹی اپنے علاقے کا قبیلے کا وہ نہیں تھا؟ کیا وہ زندگی بھر جو ہے وہ پاکستان کی جو طاقتور حلقوں کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا؟ لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے, اور سیاستدانوں سے بھی زیادہ میں عمر بی وہ میں مسز عمر خیر سر وہ سوری میں ان کو داد دیتا ہوں جنہیں اس بات کی توقع بھی نہیں تھی کہ انہیں وزیر تو کیا کبھی مشیر بھی بنایا جائے گا. انہوں نے قلعے بھگتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی ہیں. 18 برس جیل میں رہے ہیں. 10 برس کی جیل تو جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں تو ارلی 78 میں گرفتاریاں شروع ہو گئی تھیں. لاہور فورٹ
یہ چونا منڈی جہاں لڑکیوں کا کالج ہے، یہ تو لاہور کی بات کر رہے جی ہیں نا، بالکل۔ آپ ذرا ملتان کی، یہ ہماری تعلیم کا ڈاکٹر صاحب جو بیڑا غرق ہوا ہے، باقاعدہ تطہیر کی گئی ہے، فہرستیں بنا کے اساتذہ کو ملتان اور بہاولپور کے اساتذہ کو اٹھا کے تلا گنگ بھیجا گیا ہے۔ یہ ہماری تعلیم کا جو 40 سال میں ہم نے محنت کر کے اپنی تعلیم کا معیار یہاں تک لائے ہیں، یہ ہم اپنے ملک کی صحافت کا 78 میں مجھے کسی کا صحافی ہونا فوراً دل میں بات آتی تھی احترام، بالکل یہ صحافی ہے، یہ لکھتا ہے، بالکل یہ صحیح بات کہہ رہے انفارچونیٹلی ہم نے معاشرے میں صحافی کو کیا مشہور کیا؟ لفافہ۔ ہم نے سیاستدان کو کیا مشہور کیا؟ اگر وہ ہر مفاہمت برائی کی کرے، جڑ۔ اگر وہ مفاہمت کرے تو مکمکہ، اگر وہ کولیبوریٹ کرے، مجھے لفظ نہیں آتا کیونکہ کولیبوریشن ایک خاص تاریخی تناظر رکھتا ہے، اردو میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا بالکل صحیح مطلب بات ہے ہے۔ ہاسٹائل اور اینیمی فورسز کے ساتھ ہاتھ ملانا اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ فرانس میں جن لوگوں نے نازیوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، they were called collaborators، یس ففتھ کالمسٹ۔ یس ہم نے صحافی کا احترام جانے دیا، ہم نے استاد کا احترام جو ہے وہ ختم کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارے یونیورسٹی کے استاد کا جو ہے وہ علمی اور ذہنی معیار کیا ہے اور وہ کیا نسلیں پروڈیوس کرے گا۔ اس سے نتیجے میں ڈیموکریسی میں بھی تو آئے گا، لیکن سملٹینیسلی میں نے اپنی زندگی میں سیاستدانوں کو گرو کرتے دیکھا ہے۔ جو آصف علی زرداری 90 میں اگست میں پہلی دفعہ جیل گئے تھے، وہ اس زرداری سے بہت مختلف تھے جو 2004 میں باہر آئے تھے۔ جو میاں نواز شریف صاحب جو ہے 1988 میں الیکشن لڑے تھے اور 90 میں وزیر اعظم بنے تھے، وہ اس میاں نواز شریف سے بہت مختلف ہے جو 2017 میں سڑک پہ آیا۔ بالکل صحیح۔ سیاستدان گرو کرتے ہیں کیونکہ وہ پروسیس میں ہوتے ہیں، انہیں عوام کی آئین تائید کے محتاج ہوتے ہیں۔ ویری ریسنٹلی somebody said، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ہمیں کون سا عوام کی تائید کی ضرورت ہے، we have got the stick، تو I don't care about کہ کون پاپولر ہے اور کون پاپولر نہیں ہے، یہ کہا گیا۔ سر تو نظر بھی آ رہا ہے یہ جو سہیل بھائی بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ درجہ بدرجہ ہے۔ ہم نے آزادی بھی درجہ بدرجہ حاصل کی تھی، ہم ڈومینین اسٹیٹس سے شروع ہوئے تھے، ہم تو وفاداری کے حلف نامے جمع کروا کے۔ سر آزادی سے آپ کا مطلب ہے دو ملک بننا یا گوروں سے آزادی؟ میری نظر میں تو گوروں سے آزادی ہی مطلب تھی، دو ملک بننے والا۔ جی میرا بھی، میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تحریک پاکستان کو تحریک آزادی کو ڈفرینٹ سمجھتا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو جی وہ ہم نے درجہ بدرجہ لڑی ہے، وہ ہم نے درجہ بدرجہ لڑی ہے۔ پاکستان میں عوام کی حکمرانی ابھی تک آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، ہمارا ووٹ جو ہے وہ کیری نہیں کر رہا۔ انڈیا کا اس کے مقابلے میں چونکہ انہیں اب 74-73 سال ہو گئے ہیں ووٹ دیتے ہوئے، کنٹینیوس ڈیموکریسی، ان کے عوام کا اپنی پرچی پہ اعتماد بڑا ہے، حالانکہ دیٹ از ناٹ وداؤٹ اٹس ڈیفیشنسیز ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہو گیا ہے، ڈیموکریسی سٹیبل ہے۔ 50 سال گزار لیں اگر بغیر کسی رکاوٹ کے تو کہتے ہیں کہ یہ استحکام کی طرف آ گئی۔ ہمیں تو 10 سال نہیں ملتے بھائی، اور کہتے ہیں کہ جمہوریت 15 سال یعنی 5 حکومتیں جب چل جائیں آن اٹس اون تب جڑ پکڑتی ہے، ان کنفارمنگ ود دا کانسٹیٹیوشن۔ یا لیکن مسئلہ یہاں ہوتا ہے وہ جڑ ہی نہیں پکڑتی اور دوبارہ ہم ریپیٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں، سب کو پتہ بھی ہیں، جو رول کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ بھی پتہ ہے، بٹ وائی اسٹل وی آر ویٹنگ فار ایولیوشن؟ دیکھیں ہمارے ہاں ہم ذہنی طور پر اور عملی طور پر بھی ہم ہر روز گریٹ برٹن اور امریکہ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جی ان کی خبریں پڑھتے ہیں، جی ان کے لائف سٹائل سے، ان کی ہر سوشل جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے اس کو جانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر آئیڈیل ملک ہیں تو ہم کیوں نہیں بنتے، یہی آپ کا سوال ہے۔
اور کہ بھئی اب اگر دنیا میں یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو لیٹس فالو اٹ. نہیں میں اسکینڈینیویا کہہ لیں. کی بات, میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایولیوشن ہونے دو تب سمجھ آئے گی, پھر یہ ہوگا. لیکن یہ ایولیوشن کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نالج ملتی ہے. نالج تو مل گئی. اگر مجھے اجازت دیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا ملک کہاں واقع ہے, اس کا اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے, اس کی تھنکنگ کیا ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں. جی. آپ کے 3 بارڈر گرم ہیں. آپ ایک اسلامی ملک ہیں. 56 اسلامی ملکوں میں سے صرف پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ اور سسٹم الیکشن ہو رہے ہیں. ٹھیک. باقی 55 میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر گزارش یہ ہے کہ آپ کا ملک پہلے دن جس دن سے بنا ہے, ہمارے ہاں کچھ لوگ جمہوریت کو انکلوڈنگ ڈاکٹر صاحب اس پر ڈاؤٹس ریز کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ویری کلیئر اینڈ اس میں ڈیموکریسی اور اس میں اسلام دونوں شامل ہیں. یہ بھی کسی اسلامی ملک میں ابھی تک یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, کسی اسلامی ملک میں آج تک جو زبان و بیان کی آزادی ہے, تحریر و تقریر کی, یہ نہیں ہے. کسی اسلامی ملک میں الیکشن کے دن لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کسی اسلامی ملک میں نہ اس طرح کی تقریر ہے, نہ اس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں, نہ اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, نہ جوڈیشری کے یہ نہ جوڈیشری کے پرامٹر ہے ہی نہیں جوڈیشری. جی. مثلا مصر میں تھوڑی سی ہوئی تھی, انہوں نے اڑا کے رکھ دی. ٹھیک ہے. ٹرکی میں ہوئی تھی, فارغ کر دیے گئے. سیاسی جماعت ایک دفعہ مصر میں جیتی ہے, اس بندے کو پھانسی دے دی گئی. الجزائر میں ایک دفعہ ہوئے, وہ مارے گئے. ٹرکی میں آپ کے سامنے ہیں. 3-4 ملک ہیں یہ جن کی انڈونیشیا میں فوجی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ملیشیا جو ہے اس کا بھی برا حال ہے. تو یہی 5-7 تو آپ جس علاقے میں, جس محلے میں رہتے ہیں, جن حالات میں رہتے ہیں, 1947 میں پہلی جنگ شروع ہو گئی آپ کی. نہ ملیشیا نے آج تک کوئی جنگ لڑی ہے, نہ انڈونیشیا نے لڑی ہے. ٹھیک ہے. ہم تو 6 جنگیں لڑ چکے ہیں. آج تک ہم 6 جنگیں لڑ چکے ہیں. امیجن. 2 ہم افغانستان سے لڑ چکے ہیں, اور ہو سکتا ہے تیسری لڑنی پڑ جائے. ٹھیک ہے. انڈیا سے لڑ چکے ہیں, ایران سے بھی ہماری ایک لڑائی ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ سوچیں نا, ایولیوشن ہونی ہے. یعنی ایولیوشن وائڈ میں تو نہیں ہونی. تو چاہتا تو میں بھی یہ ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ہم جس طرح لندن اڑ کے چلے جاتے ہیں, 6 گھنٹے میں لندن اڑ کے چلے جاتے ہیں, تو 6 گھنٹے میں ہم بھی وہیں چلے جائیں. That's not what I meant. I meant کہ ایک صحیح چوز کر لیں. بھی میں استاد محترم سے چاہ رہا تھا کہ ایک اور نقطے پہ بھی جی ضرور روشنی لے لیجیے. میں سوال ہی کر رہا ہوں سر. میں یہ چاہوں گا سر کہ آپ دیکھنے والے محترم خواتین و حضرات کو تھوڑا سا پاکستان کی معاشی جو وسائل ہیں اس پہ بھی روشنی ڈال دیں, چونکہ یہ بھی مسئلہ ہے. بڑی تلخ باتیں ہیں سر. کریں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ سوال رکھا گیا اور پوچھا گیا, اور یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ نہ آپ کے پاس وسائل ہیں, نہ آپ کے پاس کچھ ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ کچھ ہے, نہ سیٹ ہے, نہ کچھ ہے, تو آپ پاکستان چلائیں گے کیسے؟ جی. تو ان کا بڑا مشہور نیو یارک ٹائمز کورسپونڈنٹ سے گفتگو ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ لوکیشن سمجھ گئے. تو ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اسی نے ہماری اکانومی بنائی ہے. ہمارے ہاں جو ایک وہ فوجی کئی دفعہ یہ کہتے ہیں
کہ بھئی ایک آپ کی اکانومی چلائی کس نے ہے؟ آپ کی تو اکانومی چلی جنگوں سے، تو جنگیں کس نے لڑی؟ فوج نے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کبھی اتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے کہ ہم ملک کو چلا سکیں، ٹھیک ہے، نہ پاکستان کے پاس کبھی کوئی ایسے منرل رہے ہیں، نہ پاکستان کے کوئی ایسے ریسورسز رہے ہیں. تو بنیادی بات ہے، آپ تو یہ ایک بات ہے سن 1910 کی، 1900 سے. Even then we were dependent on that. نہیں 1900 سے ہم پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ہے جی، اس کے بعد یوم آزادی فلانا، آپ ہمیشہ جنگوں پہ ہی آپ نے سروائیو کیا نا اس خطے نے. کاش باز آ جائیں، کیونکہ جنگوں کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. سوسائٹیاں پیچھے چلی جاتی ہیں کہ ایک War is زمانہ not تھا، something to be glorified. اب ایک زمانہ تھا کہ جب جنگ ایک ٹول تھا ٹو گیٹ بیٹر اکانومی. Imagine. ٹھیک ہے نا، جب دوسرے ملکوں پہ حملہ کیا جاتا تھا، ان کے یہی ہوتا تھا ان کی وسائل قبضہ کرنا چاہتے تھے نا، اس لیے کی تھی جنگیں ہوئی نا. تو بنیادی بات یہی ہے کہ اب نہ ہمارے افغانستان سے ہمیں کوئی معاشی وسائل مل سکتے ہیں حملہ کر کے، بلکہ کچھ کھوئیں گے ہی. اچھا، اور نہ ہم انڈیا سے لڑ کے کچھ لے سکتے ہیں. تو اس لیے اب یہ جنگیں ماسوائے دشمنی کے، ان سے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. جی، and ماسوائے ایک ہے پرابلم کہ اگر افغانستان ٹیررزم سے باز نہیں آتا تو شاید ایک مجبوری بھی ہو جائے. جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کم ہو تو پھر نہیں ہمیں اس میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ 1965 کی جنگ نے ہماری کمر توڑ دی ہے. اس کے بعد ہم کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے. یہ جو ڈاؤن سفر زوال کی طرف شروع ہوا ہے 1965 سے، ٹریک ہی وہاں سے ہوئے ہیں. 1958 سے ہم ڈیموکریٹک سسٹم سے ہٹ گئے، اور 65 میں ہم اکانومی سے فارغ ہو گئے. یہ دونوں ایوب خان کے دور میں ہوا ہے. جو اصل مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سب کو سنا، اب آپ بتائیں آپ کا پوائنٹ. میں ڈاکٹر صاحب مان گئے اب ہماری بات. نہیں، I am enlightened definitely. ہمارے ہاں ذہنی صحت یا مینٹل سٹیبلٹی کو میرے خیال میں وہ توجہ نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے کہ جی وہ بڑا امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، 6 فٹ ٹال ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، بڑی اچھی فیملی ہے، باپ کمشنر ہے اور چاچا کچھ اور ہے، لیکن ذہنی طور پہ تھوڑا سا انسٹیبل ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی وہاں رشتہ نہیں کرے گا. بیکاز مینٹل اسٹیبلٹی ٹرمپس ایوری تھنگ ایلس. اب وائی از اٹ کہ اگر ایک کیڈٹ جس نے پی ایم اے میں جانا ہے اس کا بڑا ڈیٹیلڈ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتا ہے، تو ہمارے ججز کا اور ہمارے سیاست دانوں کا جنہوں نے ہماری قسمت کے فیصلے کرنے ہیں ان کا کوئی انالیسز یا اسیسمنٹ نہیں ہوتا. اور یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ میڈنس یا انسینٹی از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. یہ نہیں کہ یہ پاگل ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. دیر مینی شیڈس. اور سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹ کرتی ہے وہ انسینٹی نہیں ہے. آپ کی ایب نارمل پرسنالٹی سب سے زیادہ ہیوک کریٹ کرتی ہے. ایک اگر میڈ پیرنٹ کے ساتھ بچہ پل رہا ہے وہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا جتنا انسٹیبل پرسنالٹی کا والد یا والدہ ہو اور اس کا بچہ، جس کو ہم یوزلی کہتے ہیں اور نارمل. ہمارے ہاں یہ ہمارے جوڈیشری میں، ہمارے سول سروس میں، ہمارے ادھر سیاستدانوں میں یو ہیو آل شیڈز آف ایبنارمیلٹیز. تو اس کا کنٹرول یا اس کو ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں؟ جی سر. سرکار ایوب خان صاحب جس طرح بھی وہ ہمارے آرمی چیف بنے اس کو چھوڑ دیں. سر ہینڈسم بڑے تھے نا. جی، چوڑے شانے تھے، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، انگریزی. مینٹل اسٹیبلٹی کی بات کی. آپریشن جبرالٹر واز اے اسٹوپڈیٹی آف دا ہائیسٹ لیول. میرے اور غالباً سہیل بھائی کے بھی استاد تھے ڈاکٹر پروفیسر عارف خان صاحب. جی بالکل. رشید احمد خان صاحب بہت نفیس انسان تھے. تو وہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ بیٹا، آئی لاسٹ مائی بیسٹ سنس in 1965 when my country was detracked and it never was on the line again. اچھا،
وہ یہ ایوب خان صاحب کی ذہنی سطح ہوگی. اب میں اشارہ دے رہا ہوں یحییٰ خان صاحب کی ذہنی صحت کا. جی بالکل. 22 فروری 1971 کو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے, دس واز سر ایگزیکٹلی 1 month before آپریشن سرچ لائٹ, انہوں نے کہا کہ if we can kill 3 million Bengalis, the rest will eat out of our hands. یہ پبلک سٹیٹمنٹ تھی اس ملک کے پریزیڈنٹ کی, اور وہ ہم اس کو کہیں گے وہ سین تھا. باقی باتیں چھوڑیں, اس کو ہم نہیں گردانتے. سر وہ بھی تو کہا تھا میں ان کی نسلیں بدل دوں گا. وہ یہ نہیں تھی نا, مطلب کسی نے کہا, وہ نیازی صاحب نے جی کہا نا, خادم حسین راجہ صاحب نے اپنی کتاب اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں ایکنالج کیا ہے اس بات کو. اچھا, ضیاء الحق صاحب, معاف کیجیے گا, ضیاء الحق صاحب کی جو ذہنی یعنی چلاک ہونا اور ہوتا ہے, کلیورنس اور انٹیلیجنس میں فرق تو ہے نا. کلیور وہ تھے, ٹیکٹیشین وہ تھے بہت اچھے, لیکن کیا وہ ذہین بھی تھے؟ میری نظر میں ذہانت وزڈم سے تعلق رکھتی ہے. آگے کا راز ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ ہماری قوم کا مزاج بدل. سر وہ فصل لگائی ہے جو ابھی تک ہم کاٹ رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے ہمارے ملک میں روشن خیالی کی جڑیں کاٹ دیں, اور ہمارے ملک کے روشن خیال ایسے اتنے روشن خیال ہیں کہ انہوں نے ان کا باقاعدہ استقبال کیا, ان سے امیدیں باندھیں. اس میں مجھے شرمندگی, میں خود ان میں شامل ہوں. کچھ عرصے کے 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی کبھی بینائن ہوتی ہے. عزیز صدیقی صاحب کہتے تھے یو کین ناٹ لیگلائز این لیگلٹی دی ریسٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضیاء کے پیچھے اگر دائیں بازو کے دوست گئے ہیں تو مشرف کے پیچھے بائیں بازو والے یا لبرل چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جمہوریت میں درجہ بندی کرتے ہیں, آمریت میں درجہ بندی کرتے ہیں. ہمیں آمریت بذات خود ناپسند نہیں ہے, یہ ہماری تربیت کا معاملہ ہے. تو یہ جو تربیت کی وجہ سے ذہانت کا پیدا ہونا ہے, ڈاکٹر صاحب میں بہت احترام سے عرض کروں گا کہ ہم نے اس میں بھی ایوب خان صاحب کے بقول کوئی اچھا نمونہ پیدا نہیں کیا, تو اچھا نقشہ نہیں بنا پائے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مینٹل ہیلتھ تو ہمارا اوور آل سب کا پرابلم ہے. میں تو اپنے دوستوں میں ہنس کے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اب نارملٹی کے 10 نمبر ہیں تو 9.5 نمبر پہ ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایم 0.5 کا فرق ہے, تو وہ تو ہم ساری سوسائٹی میں اب نارملٹی ہے. نمبر 1, آپ مجھے بتائیں کہ جس سوسائٹی میں خودکش پیدا ہو رہے ہوں, آپ کا خیال ہے کہ ہم نارمل رہیں گے؟ ہم بھی آدھے خودکش ہیں. جس سوسائٹی میں لوگ گفتگو میں گالیاں نکالنا اور دوسرے پہ جھوٹے الزام لگانا ایک انتہائی لائٹ چیز سمجھتے ہوں, آپ کا خیال ہے کہ اس کا اثر باقی سوسائٹی پہ نہیں ہے؟ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے نا. سو بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی ابھی یہاں تو ڈیموکریسی بہت ابتدائی شکل میں ہے. وہ میں نے پہلے آپ کو پورے اسلامی دنیا کی بتایا, پھر میں نے بتایا کہ ہم بہت ابتدائی شکل میں ہیں. یہ تو امریکہ میں بھی ابھی 100% جو آپ پیمانے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر ٹرمپ جو آ گیا ہے تو کیا اس کی ذہنی صحت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے تو ڈاؤٹ ہے, مجھے ڈاؤٹ ہے. اچھا, پھر اسی طرح آپ وہاں ججز کی سکروٹنی ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو پارلیمنٹری سپرویژن ہے. ٹھیک ہے, ہر جج ایک نام جو ہے اس کی سینٹ اپروول دیتی ہے, اور اس پہ ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے جس میں وہ جو جج اپوائنٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جو بھی بڑا افسر جو اپوائنٹ ہوتا ہے یا امبیسڈر اپوائنٹ ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر جو آج تک ان کے بارے میں چیزیں چھپی ہوتی ہیں یا اعتراضات ہوتے ہیں, جس انکلوڈنگ مینٹل ہیلتھ کا بھی اگر کوئی ایشو ہو تو وہ ڈسکس ہوتا ہے. تو وہاں تو یہ معیارات بن گئے. لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں جو خود ابھی ساری کی ساری سوسائٹی مینٹل ہیلتھ کے پرابلم سے گزر رہی ہے, اس میں ابھی یہ معیار مقرر کرنا بڑا مشکل ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے چاہے وہ آٹوکریٹ ہے, ہم سب ہی اب نارمل ہیں, کیونکہ سچویشن اب نارمل ہے. لوگ کہتے ہیں جی وی ڈسکس اے لاٹ آف پالیٹکس, اب نارملٹی ہے.
کہیں دنیا میں سیٹلڈ سوسائٹیز میں اتنی ڈسکشن نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سیٹلڈ سوسائٹیز ہیں, ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ بھئی ووٹ دیں گے تو ووٹ کس کو پڑیں گے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے کے بعد یہ حکومت نکل جائے گی. جب انہوں نے حکومت کر دی تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ جائے گی. تو ہم چونکہ ایک ان سیٹلڈ سوسائٹی میں ہیں تو وی آل آر ان سیٹلڈ. ہمارا بنیادی پہلا ڈسکشن آج تک یہ ہو رہا ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو آور سسٹم ٹو میچ ڈیموکریسی. کیونکہ آئین کے اندر وہ لکھا ہے, پہلے دن سے یہ طے ہو گیا کہ ڈیموکریسی ہی پاکستان کا مستقبل ہے. تو ابھی تو اس کے معیارات میں ابتدائی لیول پہ ہیں اور وہ سارے کے سارے ہیں. ہم کوئی اگر یہ کہے جی میں مینٹلی بالکل ٹھیک ہوں, نہیں ہے. نہیں سر وہ سب سے زیادہ اس کو پرابلم ہے جو یہ کہ کلیم کرے گا. ڈاکٹر اس کی صاحب وجہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس بھی بندے کو دیکھتے ہیں, آپ ظاہر ہے لوگ, آپ ڈاکٹر ہیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کیا وہ نارمل ہوتے ہیں؟ دیکھیے نارمل اور ایبنارمیلٹی کو ہم بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے. ہم سب لائف میں بہت سے سچویشنز میں ایب نارملی بیہیو کرتے ہیں اور پھر نارملائز ہو جاتے ہیں, پھر ایب نارملی بیہیو کرتے ہیں. نہیں لیکن وہ حالات کے مطابق ہوتا ہے. میں اب دیکھتا ہوں, میں امریکن میرے دوست ہیں وہ سائیکالوجسٹ, وہ بڑے پیسے کماتے ہیں بڑا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی یہاں کیا پرابلمز ہے. بہت پرابلم. اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں, میں کہا بھئی چلو ہمیں تو پتہ ہے ہمارے, ہم تو اب نارمل ہیں, یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے, بہت پرابلم. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم 2-2 3-3 گھنٹے کے سیشن کرتے ہیں, ان لوگوں کے عجیب و غریب پرابلم ہے. اسکینڈینیویا ہے مثلا, آپ ہمارا تو وہ ٹرانزیشن میں ہے نا پورا اسٹرکچر. میرا اسکینڈینیویا ہے جی جی. اب سسٹم کے اعتبار سے وہ بیسٹ ہے. جی بچپن سے لے کے ان کی وفات تک ہر چیز گورنمنٹ کے پاس ہے, انہوں نے سپورٹ کرنا ہے آپ کو. آپ کچھ نہیں کماتے یا کماتے ہیں, دونوں صورتوں میں وہ لک آفٹر کریں گے. آپ کا جنازہ بھی وہ پے کریں گے, آپ کی برتھ بھی وہ ہر چیز وہ کرتے. لیکن کوائٹ انٹرسٹنگلی پیپل آر سب سے زیادہ سوئسائڈ یورپ میں, Yeah. اسکینڈینیویا میں. Yeah, sir, that's true. That's the uselessness of life. جی about 5 years back, yes, وہ کافی ہائی رہا ان کا ریٹ. Yeah. سوچے نا کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی Uselessness of نہیں. life. ہمارے ملک میں تو سینٹی کا لیول اتنا ہائی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بندہ بے روزگار ہے وہ بھی 6 بچے پیدا کر رہے ہیں. نہیں, جو پروف راک کا کیریکٹر ٹی ایس ایلیٹ نے کریٹ کیا, ہم شاعر ہیں 20 الفریڈ کے جے سب سے بڑے. پروف راک. اچھا, وہ اس نے ایک کیریکٹر کریٹ کیا, ایک ماڈرن زمانے کا ایک بندہ, الفریڈ پروف راک اس کا نام رکھا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ اس کا حال یہ ہے کہ جو چائے کی پیالی یا کافی کی پیالی ہے یہ اس میں سے چائے میسر کرتا ہے, کیونکہ زندگی اتنی خالی ہے کہ کوئی اور کرنے کا کام ہی نہیں ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ ہر وقت کے چیلنجز الگ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کوئی اور آپ کا سوال؟ ایک بڑا کامن کانسیپٹ ہے, ایک جوک ہے کہ کسی پریسٹ سے کسی نے پوچھا کہ when you meet a politician, what do you pray? And the priest said, I don't pray for the politician, I pray for the country. Okay. تو ایک ریسرچ ہوئی ہے جو کئی دفعہ ریپلیکیٹ ہوئی ہے ویسٹ میں. انہوں نے ڈفرینٹ پروفیشنز کو میجر کیا کہ کون سی لیسٹ ٹرسٹ وردی ہیں اور کون سی میکسیمم. تو ٹاپ میں نرسز اینڈ ڈاکٹرز تھے جو سب سے زیادہ پبلک ٹرسٹ کرتی ہے, اور سب سے کم سیاستدان تھے. It's world over. More or less, yes. So what is سر میں اس کا جواب دیں. تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. آئی تھنک کہ ہر جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بلیم کرنے کے لیے پالیٹیشین ہی ہوتا ہے نا, کہ اس کی وجہ سے دنیا ہمارا یہ حالات ہیں یا یہ. سو آئی تھنک دیٹس ون شعبہ. اصل میں آپ سے بات پلیز آپ بات. دیکھیں یہ بھی دنیا میں چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا جو 60s تھی اس میں ٹوٹلی ریورس تھا. اچھا کیسے؟ آپ دیکھیں کہ 60s کے لیڈرز کون تھے؟ سہارتو, سویکارنو, بھٹو,
ٹھیک ہے، کیا نام ہے، کینیڈیز، نہرو تھا، نہرو. تو یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت پالیٹیشنز کے بارے میں یہ خیال تھا لوگوں کا کہ یہ سوسائٹی کے نیچرل لیڈر ہیں، اینڈ پیپل ایکسپیکٹڈ کہ سوسائٹی بدل رہی ہے یا بدل دیں گے. ان کا اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ایک ریلیشن تھا عوام کا. اتفاق یہ ہوا ہے کہ چونکہ ڈیلیورنس نہیں ہو سکی ورلڈ اوور، یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا کرائسس ہے، گلوبل ہے. پرابلم یہ ہوا کہ پہلے یہ خیال تھا کہ کیپٹلزم از دی اونلی وائبل آپشن، مارکیٹ اکانومی از دی اونلی وائبل آپشن. دوسری طرف دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، مارکیٹ اکانومی جو ہے یہ تو پاورٹی کریٹ کرتی ہے اور گیپ پیدا کرتی ہے بٹوین رچ اینڈ دا پور. بالکل. تو وہ سوشلسٹ تھے، جو دوسرا نقطہ نظر تھا. اب کیا ہوا کہ سوشلزم تو کلیپس ہو گیا خود اپنی انٹرنل ریزنز پہ. دوسری طرف یہ ہوا کہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اندر جو کرولزم ہے اس نے بھی لوگوں کو افیکٹ کیا، وہ بھی اس سے لوگوں کو فائدے تو ہوئے، لیکن جو لوگ اس میں ڈپرائیوڈ ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہیں. جو کم از کم سوشلسٹ معاشرہ تھا اس میں ایک ہوپ تو تھی نا کہ بھئی کبھی ہم غریب بھی امیر ہو جائیں گے یا برابر ہو جائیں گے، برابر ہی ہوں گے، مطلب امیر کوئی نہیں ہوگا، چلو برابر ہو جائیں گے. اور وہ تھے کسی حد تک کہ بھئی روس میں سب کو ایجوکیشن کی فیسلٹی تھی، سب کو ہیلتھ کی فیسلٹی تھی. وہ الگ بات ہے کہ اسٹالن اوپر بیٹھ کے کیا کرتا تھا یا پولٹ بیورو کیا کرتا تھا. عام لوگوں تک تصور یہی تھا کہ بھئی سب کو برابر ہے. لیکن یہ دونوں سسٹم اپنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور کنٹراڈکشنز کی وجہ سے میرا خیال ہے اعتبار کھو چکے ہیں، فلاڈ ہے، دونوں اعتبار کھو چکے ہیں. تیسرا ابھی کوئی سسٹم بنا نہیں ہے. سوشل ڈیموکریسی ایک اونلی وائبل آپشن ہے، لیکن اس کے لیے بھی وسائل بہت چاہیے. ناروے، اسکینڈینیویا کے جو کنٹریز ہیں دے ہیو رچ ریسورسز اینڈ a very small population. Yes. تو اس لیے they can afford، ان کے پاس جو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے منرل اور ذخائر ہیں نا جی پیٹرولیم کے، جی وہ صرف اور صرف ریزرو میں رکھ رہے ہیں. جی ان کے پاس اب بھی اتنے وسائل ہیں کہ وہ سارا ریزرو میں جا رہا ہے، اگلی نسلوں کو ملے گا، پورے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورے ناروے کی آبادی 55 لاکھ ہے، سوئٹزرلینڈ کی آبادی 90 لاکھ ہے. اور لاہور کی کتنی ہے؟ خیر لاہور پہ اللہ کا فضل ہے، بزرگان دی دعاواں نے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ابھی کوئی دنیا کے مسائل حل نہیں ہوئے. جی کوئی یہ ہم سوچیں کہ یار بس یہ سب کچھ حل ہو گیا دنیا میں تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. بڑی دنیا میں بھی ابھی امریکہ کا جو مثلا میں ابھی سین فرانسسکو میں جاتا ہوں، وہاں کیا پرابلم ہے کہ جو لوگ ہیں یہ جو نارکوٹکس والے اور یہ والے بے گھر، ہوملیس، ان کو ہوملیس کہتے ہیں وہاں، وہ سارے شہر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سارے برآمدوں میں سمیلیں آ رہی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اچھا بینائن جو ہے وہ وہ ہے سان فرانسسکو ہے، سین فرانسسکو ہے، ان کی جو میٹروپولیٹن ہے تو وہ سب کو کیلیفورنیا، کیلیفورنیا، وہ سارے ان کو چونکہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو سارے امریکہ کے وہاں جمع ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ نہ ہیلتھ ٹھیک ہے، نہ صفائی ہو سکتی ہے، نہ کچھ. تو یہ دنیا کے ہر ایک کے مسائل. اب سب کہتے ہیں جی امریکہ میں بڑی خوشحالی ہے. بھائی وہ جو بیچارے ہوم لیس ہیں وہ ان کی کتوں کیا آئے؟ خوشحالی وہ ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہر جنریشن میں امید کے پہلو اور مایوسی کے پہلو. میری اور سہیل بھائی کی جو جنریشن تھی، لیٹ 60s واز دی ایئرز آف ہوپ. ہمارا خیال تھا کہ عورتوں کی آزادی، سیکولر، ساری موومنٹس تب شروع ہوئی، طلبہ کی موومنٹس، یہ سب ہمیں آگے لے کے جائیں گی. پھر ہم پہ جب ہم کوئی 20-25 سال کے تھے تو 88-89 والا جمہوری لہر آئی، ہمیں پھر امید میں گئے. سر کیسے ہی گئے؟ تب تو کلاشنکوف آ گئی. نہیں میں پاکستان کی بات ضیاء الحق کا دور گزر گیا تھا. یہاں پہ وہ میں نے 88-89 کہا نا، دنیا بھر میں نیپال سے لے کے حتیٰ کہ تنمن چوک بھی ہو گیا، ٹھیک، وارسا پیکٹ بھی چلا گیا. اب ہم اس وقت جو ہے میرے خیال میں اگین ایک بہت بڑے فلوئڈ فلکس میں ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے اس میں بڑے سرمایہ نے جمہوریت کو
हॉस्टेज कर दिया। हॉस्टेज कर, और ये दुनिया में ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है, ये जो हम कहते थे कि चाइना में भी हो रहा है, हम जो कहते थे कि ये सब बराबर हैं, तो वो ये रातों रात टाइकून कहाँ से बरामद हुए हैं? सोवियत यूनियन में, रशिया से। इवन चाइना में सर, चाइना में अगर आबादी 1 अरब 42 करोड़ है ना, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप है वो सिर्फ 90 लाख है। आप साइकोलॉजिस्ट तशरीफ रखते हैं, ये बता देंगे कि अगर सियासी जमात का रुकन बनना एक प्रिविलेज हो जिसके लिए लोग सिफारिशें कराते हो, तो वहाँ करप्शन क्यों नहीं होगी? वहाँ जो है वो क्राइम्स क्यों जन्म नहीं लेंगे? इसका मतलब प्रिविलेज है ना, जो वो शहरी होते हुए वो ये नहीं है कि जाए और जाके कहे मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ। उस ये इर्तिकाद जो है इक़्तिदार का, ये ज़ाते खुद इसका मतलब होता है कि इसमें पीछे मुफाद है थोड़े लोगों का, ज़्यादा लोगों के लिए इसमें महरूमी है। तो हमारा मुल्क जो है वो मरनों से गुजर रहा है। चाइना हमारा भाई है, लेकिन उनका सोशल पॉलिटिकल सिस्टम हमसे टोटली मुख्तलिफ है। और हम क्योंकि चाइना को बड़ा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ देखें, लोगों ने ना देखा है, मैं कम से कम 12-14 दफ़ा गया हूँ। देखें, नंबर 1, वहाँ आज तक तहरीर व तकरीर की आज़ादी नहीं है, रवायती नहीं। 7-8 सरकारी चैनल हैं टीवी के, सिर्फ आप वही देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चाइनीज़ मोबाइल को समझा जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड जी, और चाइनीज़ कंपनी जो है वो पाकिस्तान में काम करती हैं, लेकिन विद इन चाइना कोई मोबाइल सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता। ओके, ठीक है, स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी है। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर उनकी जो अपना सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, या जिस तरह मसलन ये जो हमारा सूबा है मुस्लिम जिसको हम कहते हैं सिंकियांग, या तो वो उसके जो लोग हैं उनके क्या हालात हैं। तो हर मुल्क के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि भाग के हम चाइना का मॉडल अपना लें या भाग के अमेरिका का या रूस का, नहीं, तो अपने हालात के मुताबिक ही चल रहे हैं। हम अपने हालात के मुताबिक, हमारा मॉडल है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, एक जमहूरी पार्लिमानी, और उसकी उन्होंने खारजा पॉलिसी भी तय कर दी। ठीक है, तो अभी तक तो हम सिर्फ ये 3 चीज़ें भी कर लें, ये जो 3 बुनियादी असूल हैं, अगर इनको भी पूरा कर लें तो पाकिस्तान एक कम से कम कॉमिटी ऑफ द वर्ल्ड में एक वायबल कंट्री बन जाएगा। हम तो ये पहली 3 जो ऑप्शंस हैं जो कि तय हैं 75 साल से, कि कायदे ने खुद वज़ीर आज़म लगाया, खुद पार्लिमानी निज़ाम डेवलप किया, खुद पहले पार्लिमानी सेशन की सदारत की, तो तय हो गया ना कि ये मुल्क का सिस्टम होगा। ठीक है जी, जमहूरियत पहले दिन से तय हो गई कि जमहूरियत होगी, वही चलाएंगे। बेशुमार तकरीरें, आइन के बारे में मैं राय नहीं दूंगा, ये लोग देंगे। ठीक है, तो आइन बन गया पाकिस्तान का, पहले 54 का बना, 56 का बना, अब सारा पाकिस्तान मुत्फिक है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। पहली तो बात यह है कि हम सब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर मान गए, मुत्फिक थे। अब अगली बात है कि क्या हम उस आइन को जानते, मानते और उसके खिलाफ अमल करने वाले से नफरत करते हैं? नहीं। पहली तो जब तक आपने अपना एक खुद चार्टर बनाया, तो अब एक तो हमें सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो ना पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, ना लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो हम सबको खड़े होना चाहिए कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। नहीं खड़े होते सर। होना चाहिए, हैं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर इस इलेक्शन के खिलाफ हम खड़े हो जाएं। हाँ, 218 के खिलाफ भी होना नहीं, चलें, वो जो हो गया उसको अनडन तो नहीं ये कर भी हो सकते। गया आप फिर अगर यही आप करते रहेंगे तो फिर भाई बात यह है कि किसी भी आइन के बारे में ये तय कर लें, सिलेक्टिव सच तो नहीं चलेगा ना, हमारी मर्जी का। देखें वो तो फिर ऐसे सर फिर तो इट्स नेवर एंडिंग। नहीं, नेवर एंडिंग नहीं, सिंपल बात कर लें।
کہ پاکستان میں پہلے ایڈلٹ فرنچائز پہ الیکشن 1970 میں ہوئے. ٹھیک پچھلا تو بھول جائے نا, چلو، جو بھی بھول ہوا گئے. ایڈلٹ فرنچائز پہ الیکشن ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا بات کریں. پہلا ایڈلٹ فرنچائز پہ الیکشن ہوا جی 70 آپ نے پہلے پرائم منسٹر کو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھا, ججز نے اور اس وقت کی فوج کے چند جرنیلوں نے مل کے بھٹو کو پھانسی لگا دی. شروع ہونا چاہیے وہاں سے. سر اس سے بھی تھوڑا پہلے جب ہم نے الگ کر دیا ایک پارٹ اپنا. نہیں وہ تو ہو گیا نا, وہ آپ کی بات واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کا ایسے وہم ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. دوسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی ان کے نام جو ان کے اوپر کالے رنگ کی سیاہی پھیرنی چاہیے سپریم کورٹ. روگ آف گیلری آف سر کہاں کر سکتے ہیں ابھی نمبر 1. شکر نہیں میں کہہ رہا ہوں نا آپ کے پروگرام پہ, وہ لوگ جن کو یونائٹڈ نیشنز نے اپنے کمیشن میں بے نظیر بھٹو کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے, بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کو دبایا گیا ہے, اس کو روکا گیا ہے, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. شرمناک غیر سنجیدگی دکھائی رہ گئی ہے. اچھا پھر دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر کسی بندے نے آئین کی خلاف ورزی میں جو کیا ہے, کیا اس کا طے نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس کو آئین کی خلاف ورزی پہ کم از کم سینشور ہو جائے. سینشور تو ہو. میں کہتا ہوں کہ وقت گزر گیا یار, چلو غلطی ہو گئی. کم از کم یہ تو ہو کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ یار اس سوسائٹی نے آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں نے یا اس کے حق میں بولنے والوں میں کم از کم اس سوسائٹی نے سینشور تو کیا نا. لکیر سر تو ٹروتھ کھینچی ہے. اینڈ ریکنسیلیشن جو کب سے ہر عقل آپ اس بادشاہ کو اور ڈیل کہہ جرنلسٹ دیتے کہہ ہیں, رہے ہیں. اس کو آپ ڈیل کہہ دیتے ہیں, Yeah. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. وہ آگے بے نظیر بڑھنے کا بھٹو نے راستہ- وہ آگے بڑھنے کا بے راستہ نظیر ہوتا بھٹو نے جب کیا تو سارے ملک نے تانے مارے کہ یہ جی تو ڈیل ہے. ڈیل ہے. اچھا یہ زبان بھی پراپرٹی ڈیلروں کی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ہوتے تھے پیکٹ, سمجھوتے, سکندر جناح پیکٹ, جی لیاقت نہرو پیکٹ. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ ایک باعزت سمجھوتا کیا گیا ہے, ایک راستہ نکالا گیا ہے. یہ جو ڈیل کا لفظ ہے یہ تو اٹ سپیکس فار اٹ سیلف کے ہے, کیا چکر کیا ہے. اچھا آخر کی طرف میں تھوڑا جانا چاہ رہی ہوں, آپ تینوں سے میں یہ رائے لینا چاہوں گی کہ یہ ایک دم یہ جو پاپولزم ہم پوری دنیا میں اب دیکھ رہے ہیں, اس کا کم بیک, اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے؟ وائی ڈڈ دس ہیپن آفٹر سو مینی جنریشنس کا اس سے گزر کے ایک اس پہ جانا کہ بڑھ کے مارنے والا, آپ کو جوش دلانے والا ہی آپ کا لیڈر ہے. آپ چاہے ٹرمپ دیکھ لیں, یہاں پہ ہم عمران خان کو مطلب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہیں ادھر مودی صاحب جن کی ہر دفعہ ان کی کنٹینیوس ڈیموکریسی رہی ہے, لیکن جذبات ابھارنا, ہندوتا کی بات کرنا, گریٹنس کی بات کرنا, اس کا کم بیک کیوں ہوا ہے؟ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ہماری زندگیاں جو ہیں وہ جذبات کنٹرول کرتی ہیں. وی آر سلیوز ٹو آر ایموشنس. وہ کے عزیز صاحب نے کہا تھا کہ وی آر کریچرز آف ایموشنس. جذبات مرنے کے بھی ہمارے جذبات آؤٹ آف کنٹرول, خوشی میں بھی اور غصے میں بھی. سو وی آر اے ویری ایموشنل. سر دس از ورلڈ اوور ناؤ. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا ہمارے ہاں یہ جو ہیرو ورشپ کا کانسیپٹ ہے کہ مائی لیڈر گڈ اور بیڈ, وہ چاہے کچھ بھی کرے, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے لیڈر سے. آپ اس کی پالیسیز نہیں دیکھتے, آپ اس کے میرٹس ڈیمیرٹس, اس کی کیا ویژن ہے, اتنا ہمارے اندر فار سم ریزن اویئرنیس ہی نہیں ہے. جو نعرے دلاتا ہے ٹچ آف اسلام, ٹچ آف دس, تو وہ جو پورا پیکیج ہے جس میں قیمے کا نان اور بریانی بھی شامل ہے, ہم اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کو چاہے حکومت چلانے کا الف بے بھی نہ آتا ہو. دس از آر ٹریجڈی. جی سر. کہ پاپولزم جو ہے وہ وہاں پہ جنم لیتا ہے جہاں فرد اب اجتماعی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد پہ مرکوز ہو جائے. یہ خود مرکزیت ہوتی ہے, انسولیشن ہوتی ہے. امریکن سوسائٹی میں ہمیشہ سے یہ رجحان
रहा है। White supremacy. जी, उनका जो थॉमस जेफरसन के बाद मॉनरो आया था प्रेसिडेंट कार्बन, वो चौथा या पांचवा प्रेसिडेंट था, तब से ये किस्सा चल रहा है कि हमें बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ रखना है या अलग रहना है। एक्सेप्शनलिज्म का तस्वुर कहलाता है। तो अमेरिकन में ये ट्रेंड था। ये जो दाएं बाजू की सियासत होती है, ज़रूरी नहीं होता कि वो मजहबी हो, वो तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है दाएं बाजू की सियासत का। ये हर जगह पे तफरके पे चलती है, बिल्कुल नफरत पे चलती है। सियासत में अमन की, रवादारी की और नुक्ता हाय इश्तराक, कॉमन पॉइंट्स तलाश करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और आम लोगों को ये बताना कि ये सिंधी हैं, इनकी ये हसासियत है, ये पानी के मामले पे, ये हमारे बलोच दोस्त हैं, इनके ये हसासियत है, इनके ये तारीख़ी तजुर्बा है, ये पंजाब है, इसमें ये मामलात हैं, ये पख्तून हैं, ये मुश्किल है। उसकी बजाय ये कहना, मैंने ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में कोई 10-12 बरस गाँव में काम किया है, ठीक सर, केपी में और सिंध में। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने ये देखा कि ये बड़ा आसान है कि हम बुरा कहना चाहें। मसलन हम ये कहें कि सिंधी काहिल बहुत होते हैं, लाड़ कान से सखर आना पड़ जाए तो जी नौकरी छोड़ देते हैं, इनको क्या हम जॉब दें। ये बलोच दुनिया से कटे हुए लोग हैं, सरदारों के नीचे लगे हुए हैं, जो उनको दिया भी जाए वो सरदारों के पैरों में जाए, बुरा कहना है ना। पंजाबी बड़े बेगैरत होते हैं, पख्तून हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं, फलां चीज़ नहीं करते। ये बड़ा आसान है, इस पे जो है वो हम जज्बात भड़का सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिंधी बहुत मेहनती है, ज़मीन से मोहब्बत करने वाला है, सिंध की औरतें जो है रलियाँ बुकती हैं, शाइस्ता, उनकी लबो लहजा देखो, उनके अदब आदाब देखो, उनके जो है वो बैठने उठने के नशस्त बर्खास्त के तरीके देखो। ये बलोच हैं, ये हसास लोग हैं, ये खुददार हैं, ये उस रास्ते से अलग रहे हैं जहाँ पे इन्वेडर्स आया करते थे। तो इनको खुदा के लिए इनको वो गाली ना दो जो पंजाब में हम जो है ना वो ऐसी मुंह उठा के दे देते हैं। बलोच उसको जो है बहुत लिटरली लेता है, उसको बहुत माइंड करता है। ये पंजाब के लोग हैं, ये रवादार हैं, इन्होंने ताकतवर को निगोशिएट करना सीखा है। ये बिछ जाते हैं और फिर उठते हैं, सर अब तस्लीम नहीं करते, उठ ही नहीं रहे, अब उठते हैं। ज़ियाउल हक के अहद में हमने देखा है सबसे ज़्यादा कोड़े और सबसे ज़्यादा सज़ाएँ जो पंजाब के कारकुनों ने बर्दाश्त की थी, और वो सिंध का रहनुमा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन हमने उसको ओन किया था, हम पाकिस्तानी हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये हमारे पख्तून भाई हैं, इनमें 1000 खूबियाँ हैं। मैंने दुनिया के नफीस तरीन लोग जो है वो पख्तून पाए हैं। एंड सर दे आर लिबरल आल्सो व्हेन यू रियली टॉक बाचा खान के, आप बाचा खान जो है वो इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि ही वाज अ स्टेट्स पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ब्रिजो साहब जो है बलूचिस्तान से आते थे, वो उन जैसा जो है वो अच्छा वो बाबाए मुज़ाकरात कहलाते थे, जो आप सियासत में फरमा रहे थे। नफ़रत फैलाना बहुत आसान है और सस्ता काम है। मोहब्बत का पैगाम देना, रवादारी का पैगाम देना, और दूसरे का एहतराम करना, और दूसरे के हकूक़ को अपना हक समझना, ये समझना कि अगर मैं नाइंसाफ़ी करूँगा तो वो मैं अपने साथ भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से भी तगड़ा आएगा, जो मुझसे भी छीन लेगा। ये मुश्किल है। आई थिंक कि ये पॉपुलिज्म की वेव है। इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ मुसोलिनी, हिटलर। वी आर इन 1920s, वो जो ट्रूस के ईयर्स थे ना, दो जंगों के दरमियान। मेरे ख्याल में ये लहर गुजर जाएगी। नफ़रत एक शोला है, और शोले की किस्मत में लिखा होता है कि वो अंदर से बुझता है। जो मोहब्बत है वो वेजिटेशन है, वो हरियाली है, उसने उगना है। हिरोशिमा पे बम गिर गया, आप जापान गए सर, आपने देखा हिरोशिमा ज़रखेज़ तरीन, सरसब्ज़ तरीन शहरों में से एक है। तो वेजिटेशन जो है वो मोहब्बत की सियासत है। घास की पत्ती, फूल, पौधा, और जो नफ़रत है वो चंगारी है, अंगारा है, शोला है, उसे बुझना है, उसका साथ मुकाबला करना चाहिए, उसे एंडोर्स नहीं करना। भले वो अमेरिका में हो या रूस में, वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में, एंडोर्स नहीं करना पॉपुलिज्म को। ठीक जी सर। मैं बहुत हद तक वजाहत साहब से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं उसको एक दूसरे नुक्ता नज़र से देखता हूँ
کہ جو 50,000 سال کی انسانی تہذیب ہے اس میں دو بہاؤ نمایاں ہیں. ایک بہاؤ جو تھا اس نے انسان کے اندر ہنر، کریشن اور کریٹیوٹی اس کو فروغ دیا اور تہذیب کو فروغ دیا، معاشرے کی اصلاح کو فروغ دیا. ایک طبقہ مسلسل چلا آ رہا ہے. جی ہاں. اور آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے یہ ان ہزاروں سالوں کی پازیٹیو مائنڈ کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں رہنا آتا ہے، ہمارے پڑوس میں ہمیں جینا آتا ہے، سڑکیں ہیں، معاشرت ہے، حکومت ہے، جمہوریت ہے. یہ ایک پوری اجتماعی آج تک جتنا انسان ہوا ہے اس کی اجتماعی پازیٹیوٹی سے میں اس نے جنم لیا. جی. سوسائٹیز بنی. یہ سب کچھ جو بنا ہے، لیکن صرف ایک فورس نہیں تھی، ایک اس کے خلاف بھی فورس ہمیشہ رہی ہے. ٹھیک ہے، جس نے یہ کوشش کی ہے کبھی ڈکٹیٹرشپ سے، کبھی حملے سے، کبھی پاپولزم سے، اس نے کبھی تفرقے سے، کبھی انہوں نے اس سوسائٹیوں کو کی جو تعمیر ہو رہی تھی، تخلیق ہو رہی تھی، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. اور بعض اوقات وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ کامیابی چند سالوں کی، چند دہائیوں کی. انسانی تہذیب کا یہ سفر جاری ہے، جاری رہنا ہے، کیونکہ موسٹلی جو انسانی تہذیب ہے اس نے آگے جانا ہے اور وہ پازیٹیوٹی سے جا سکتے ہیں. صحیح. وہ نیگیٹیوٹی سے آگے نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کا کوئی گروہ 40 سے بڑا نہیں ہے. بالکل. ہاتھی صرف انسان ہے جو ہاتھی اور ریچھ جو ہیں یہ جب 40 تک پہنچتے ہیں تعداد تو وہ پھر اپنا ٹرائب نہیں بڑا کرتے. الگ ٹپنگ پوائنٹ ہے. ہیومن بینگز از دی اونلی اینیمل. ہومیو سیپینس از رادر دی اونلی اینیمل Species جس نے آپس میں گفتگو کر کے، جب اس کو وہ جین آیا جس کو سوشل جین کہتے ہیں، جس سے بولنے کا ہوا، اس نے آپس میں اکاموڈیشن بنائی. اکٹھے ہزاروں لوگ جنگ لڑے اور اکٹھے ہزاروں لوگ رہے. یس. پہلے نہیں رہتے تھے، پہلے تو آپ کوئی غیر کوئی چیز آتی تھی آپ ڈر جاتے تھے نا، لڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہومیو سیپینز نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی، اس نے ساری باقی انسانی نسلیں ختم کی، سب جانوروں کو سبڈیو کیا، کائنات کو سبڈیو کیا. اور یہ جو ٹرمپ ہے یا یہ جو پاپولزم ہے اس کو تو کھا جائیں گے. یہ تو ایک لمحے کی کہانی ہے. میں تو آپ کو کیا ایک زمانہ تھا کہ یہ جو ہومیو سیپینز ہیں یہ رات کو آگ لگا کے سوتے تھے کہ رات کو آگ کوئی جانور نہ مار جائے. اب پوزیشن یہ ہے، یعنی پہلے جانوروں سے ڈرتے تھے، اب جانور ان سے ڈرتے ہیں. وہ بھی ایک اور قصہ ہے. بہرحال بہت مجھے مزہ آیا آج کی گفتگو کا، لیکن میں جانے سے پہلے آپ سے سہیل صاحب شروع کرتی ہوں کہ another 20 years پتہ نہیں ہم تب تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بٹ آپ کو کیا نظر آتا ہے دنیا کا نقشہ ان لائک سروائیونگ؟ دیکھیں، میں تو مجھے کوئی یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ میں ریئلسٹ کم اور آپٹیمسٹ زیادہ ہوں. میں خواب دیکھتا ہوں اور میرا خواب یہ ہے کہ دنیا ہر لمحے پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. واہ واہ. اور کیا پاکستان، کیا امریکہ، کیا دنیا، کیا تہذیب، کیا یہ ارتھ، سب نے بہتر ہونا ہے انشاءاللہ. اس کی کیا وجہ ہے کہ پازیٹیو فورسز آر مچ اسٹرانگر دین نیگیٹو فورسز. تہذیب نے، یہ آپ کو پوری تاریخ پڑھ لیں، یس. کیا یہی نظر نہیں آتا آپ کو؟ آگے بڑھے ہیں. کیا ہیروشیما کے بعد جاپان ختم ہو گیا؟ کیا جو ہے آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ جاپان دیکھ لیں، آپ نارتھ کوریا، ایون چلو دوسری طرف بھی چلے جائیں تو نارتھ کوریا بھی سروائیو کر رہا ہے. جی. ٹھیک ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جس نے نمبر 1 سروائیو کرنا ہے،
नंबर 2 ऑन पॉजिटिव ट्रेट्स सर्वाइव करना है। और जो नेगेटिव ट्रेट्स आते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी होती है, लेकिन हम उस पर काबू पा लेते हैं, चाहे वो नफरतें भी हों। जो भी हो। क्योंकि मैंने, आई एम सॉरी, मैं इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैंने इमरान खान के फॉलोअर्स पे जो नफ़रत देखी है, इंटेंस, और इतनी मेजॉरिटी में, आई फाइंड इट वेरी ऑड, आई फाइंड इट रियली ऑड कि ये, आई होप के लोग डिफरेंसेस को ज़रा तमीज़ में। मैं आपको बताऊं, बड़ा मैं आपको तारीख़ का मशहूर वाक़या ये सुनाना चाहता हूँ कि कायदे आज़म का ज़माना था, खिज़र हयात टवाना वाज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहते थे। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ जुलूस निकाला हुआ था लाहौर में, जिसमें ये खिज़र हयात टवाना को बुरा भला कह रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, काफ़ी है लतीफ़, काफ़ी है। इतनी देर में ये इतला आई कि खिज़र हयात टवाना और मुस्लिम लीग में सुलह हो गई है। अब वही नारा, वही जुलूस जो खिज़र हयात टवाना के ख़िलाफ़ निकला हुआ था और उसको गालियां निकाल रहे थे, उसी जुलूस ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि ताज़ा खबर आई है, खिज़र साडा भाई है। सो फ़र्ज़ करो, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आज इमरान खान या तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये एक कॉमन नेशनल गवर्नमेंट में नहीं, गोल के लिए नेशनल गवर्नमेंट में चले जाते हैं, जो कि मेरा परसेप्शन शुरू से ये है कि ये सोल्यूशन है इस मुल्क सर, को हम आगे तो कह के थक गए। नहीं, गुजारिश सुने ना, फर्ज करें आज ख्वाब है ना, ख्वाब है, जरूरी तो नहीं कोई पूरा हो, तो अगर ये नेशनल गवर्नमेंट में चले जाएं सारे तीनों बैठ के और ये सोचें कि यार मुल्क के लिए इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन में जो जीतेगा फेयर इलेक्शन करवा दें, तो उस वक्त क्या नारा लगाएंगे, खिज़र साडा भाई है। तो फिर ये गालियाँ, ये फलाना, ये क्या है, ये तो है मजाक बन जाएगा। तो भाई सोच समझ के बात करें। मेरे ख्याल में वही जहाँ से हमने शुरू की थी गुफ्तगू, इन्हीं लीडर्स की अगर ज़हनी सेहत बेहतर होती, इनमें टॉलरेंस होती, कम्युनिकेशन होती, इनमें एक दूसरे की बात, एम्पैथी होती, समझने की एक सलाहियत होती, तो हालात बेहतर ना होते। ये हड हरमी और रिजिडिटी। डॉक्टर साहब को एडवाइस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर साहब को रखे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना हो पहले उसको मेंटल हेल्थ चेक करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन की मेंटल हेल्थ चेक करें और फिर इनकी तरफ से सर्टिफिकेट जारी हो कि यार ये अहल जे। नहीं सर, जैसे सीएसपी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है ना, साल 6 महीने की, भी और सानू दा पता है, सानू ओदी हजूर ज़ल्फा पता है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੁल्ला ਸ਼ਹਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, कैसे रहने सीएसपी। सर लेकिन ये अगेन आपकी फिर इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ है ना कि ओ भाई, तो अगर वो सारे पैमानों से गुजर के भी वो हो एक सकता लफ्ज़ है। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है मोहतरम डॉक्टर साहब ने, सही साहब ने, एम्पैथी। मियां नवाज शरीफ साहब 91-92 के जलसों में एक जुमला बोला करते थे कि मैं कन्फ्रंटेशन की पैदावार हूँ, मैं सुलह नहीं कर सकता। 27 दिसंबर 2007 को जब बीबी को शहीद किया गया और वो ख़बर मिली, तो मियां साहब ने कहा कि जो उनका अंदाज़ है, पंजाबी अंदाज़, बड़ा साथ वाला, चलो। तो उनके साथी ने कहा सर वहाँ पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो बहुत मुश्किल होंगे, तो यू आर जेपरडाइजिंग योरसेल्फ, आपको ख़तरा है। वो सिर्फ वहाँ गए नहीं, पीपल्स पार्टी के कारकुनों से गले लग के रोए भी। तो इंसान ये चीज़ें चेंज होती हैं। एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ इस प्रोग्राम में ज़रा जो देखने वाले, एक तो किताब है फैक्टफुलनेस, जो कि सुहेल भाई ने जो अभी कहा ना कि ये रियलिस्ट से ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है। और आखिरी जो 10 सेकंड मुझे चाहिए आपके लिए और सुहेल भाई की नज़र। डॉक्टर साहब तो हमारे अभी मेंटल स्टेट चेक करेंगे ना। नहीं, सानू पहले ही पता है अब नॉर्मल। वो तो सी आगे है। अब आँख लगे या ना लगे अपनी बला से,
اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے ایک خواب ضروری تھا سو وہ دیکھ لیا ہے. ہاں بس بس بات ختم ہو گئی. تھینک یو. اسی کو انقلابی رہنماد نہیں کہ دنیا بدل دینی. اسی بندوقہ چکے طور پہ یہ ہم تو سمجھاتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو صحیح سمجھتے ہیں بس ہمارا اتنا ہی کام ہے. ڈاکٹر صاحب یو وانٹ ٹو سے اے فائنل؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. میرا جو پیراڈائم ہے دیٹ از مور فرام academia and from a mental health professional. I see a lot of problems in our political arena. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی آف آر پولیٹیشینس وہ سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو قوم کا غم کھائے جا رہا ہے یا وہ ساری رات سو نہیں سک رہے کہ لوگوں میں بھوک ہے, افلاس ہے. اٹس ناٹ دیٹ. وہ آتے ہیں بیکاز دے ہیو ٹائم, دے ہیو پاور اینڈ دے ہیو منی. اور میرے خیال میں دس از این انویسٹمنٹ اپرچونٹی فار دیم. الیکشن میں 4-5 کروڑ لگتا ہے تو اس سے کئی گنا واپس آتا ہے. قوم کا درد, قوم کی فکر, مجھے تو کم از کم, میں بہت سو کو جانتا ہوں, پرائیویٹلی بھی آتے ہیں, آئی ڈونٹ سی دیٹ. سو یہ کہنا کہ یہ ریپرزینٹیوز ہیں, دے آر ناٹ آور ریپرزینٹیوز. ہمارا ریپرزینٹیو وہ ہوگا, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے, جو گندے پانی کے جوہر سے پانی پیے گا, جس کو لمبی لمبی قطاروں میں دفتروں میں خار ہونا ہوگا, جس کو رشوتیں دینی ہوں گی. ہی از آر ریپرزینٹیو, جس نے اس سارے پروسیس کی درد کو ایکسپیرینس کیا ہے, جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرتے ہیں, جو فرسٹ کلاس ٹریول کرتے ہیں, ہسپتالوں میں VIP اسٹیٹس ہوتا ہے. وہ کبھی ایک بسترے پہ جہاں 2 اور پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں ایمرجنسی میں لیٹ کے دیکھیں, دین دے ول بی آور ریپرزینٹیوز. انٹل دین دے آر ناٹ. اگر اس کے اندر درد ہے انسانیت کا اور واقعی اس کو فیل ہوتا ہے کہ 75 سال میں وی آر نو ویئر ان دس ورلڈ, اور ہمارے ہاں سوائے آبادی بڑھنے کے باقی کم ہی کوئی چیز فائدے کی طرف بڑھ رہی ہے, اگر اس کے اندر خوف خدا ہے اور واقعی سنسیئر ہے, واقعی قوم کا کرنا چاہتا ہے, فائن. بٹ یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ. دے آر ایڈکٹیڈ ٹو منی, دے آر ایڈکٹیڈ ٹو پاور اینڈ دے آر ایڈکٹیڈ ٹو فیم. آئی تھنک الیکشن کا سٹائل ایسا ہو کہ آپ اور میں اگر جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں چانس دیا جائے. ہم جلسے نہیں کر سکتے, ہم بڑی بڑی تقریریں جوشیلی نہیں کر سکتے بیکاز وہ فراڈ ہیں, لیکن ہم دل سے اس ملک میں بہتری لا سکتے ہیں. آپ پروسیس ایسا بنائیں کہ ایک عام آدمی, a man on the street, he can come and sit in the parliament. Not these وڈیراز and جاگیرداز جو 90% ہماری شروع سے لے کے اب تک سیٹوں کو انہوں نے آکوپائی کیا. آئی سی نو فیوچر. بٹ دس از ڈیموکریسی, جہاں ہر کوئی اپنی ایک ویو رکھتا ہے. اور ہم ان کی یہ جو وارننگ ہے اس سے اپنی امید کو ٹھیک کریں گے. میں بس جانے سے پہلے یہی کہنا چاہتی ہوں, جو آج کی گفتگو سے میں نے دیکھا ہے کہ ایولیوشن جو ہے ایک پروسیس ہے, اور اس سے گزر کے ہی آپ آگے آگے جاتے ہیں. بہت دنیا میں چینجز آتے ہیں. سب سے پہلے ایگریکلچر ریولیوشن آئی, پھر انڈسٹریل آئی, اب یہ جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے, انفلکس آف سو مچ انفارمیشن, ہر بات کا علم ہونا, اس کو ڈیل کرنا, ٹیکل کرنا, یہ بھی انسان آہستہ آہستہ سیکھ کے ایک صحیح راستے پہ فائنلی جانا ہی پڑے گا. ہو نہیں سکتا کہ اتنی ساری نفرتوں اور اس میں انسانیت آگے جا سکے. سو ہم سب نے سیکھنا ہے, ہم سب نے اپنے اندر اور کچھ پیدا کریں یا نہ کریں, ایک کام کر لیں, دوسرے کے شوز میں جا کے سوچنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جس کو ہی ہم ایمپتھی کہتے ہیں. اگر وہ بھی ہم پریکٹس کر لیں روزانہ تھوڑی سی دیر, کوئی بھی اپنا کومنٹ دینے سے پہلے اگلے کی بات اس کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی, تو گفتگو بھی بہت بہتر ہو جائے گی. میری تو ہمیشہ یہی دعا ہے کہ میں مرنے سے پہلے کچھ پازیٹیو چینج اپنے ملک میں دیکھ سکوں. بہت سے دیکھے بھی, بہت سے نہیں بھی دیکھے, لیکن بہتری کی امید کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. سو ورک آن یور سیلف اینڈ تعلیم, مطلب کتابیں پڑھیں اور پھر فیصلے کریں, سوچیں. دیٹس آل آئی کین سے. خدا حافظ.